بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ مسیح کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مریض پر بھی اپنا دست مبارک پھیرتے تھے وہ تندرست و توانا ہو جاتا تھا، اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ اکثر لمبی لمبی مسافتیں طے کرتے تھے، یمسح الارض ای یقطعھا، اکثر زمین میں سفر کرتے رہتے تھے، اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کے بدن پر پاکیزہ مطہر تیل لگا ہوا تھا جو انبیاء کو لگایا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ مس شیطانی سے محفوظ رہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً شیاطین آ کر اس کو انگلیاں چبوتے ہیں، جس سے وہ رونے لگتا ہے اور اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت شیاطین کو خبر نہیں ہوئی، اس وجہ سے حضرت جبریل امین سلام اللہ علیہ آپ نے آ کر اپنے پروں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مس کیا، اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے زاہدانہ زندگی بسر کی، اپنا ذاتی گھر نہیں بنایا اور ہمیشہ مسافتیں اور سفر کرتے رہتے، زمین میں سیر کرتے رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ترک دنیا فرمایا کہ اپنے پاس سوائے تن بدن کے کپڑوں کے اور ایک کنگھی اور ایک شیشہ اور ایک پیالے کے کچھ بھی ساتھ نہیں رکھا، حتیٰ کہ آپ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے تو دریا کے کنارے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اپنے چلو سے پانی پی رہا ہے۔ آپ نے اپنا پیالہ بھی گرا دیا، توڑ دیا، اور فرمایا جب چلو سے پانی پیا جا سکتا ہے، ندی سے وضو کیا جا سکتا ہے، تو پھر پیالہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تھوڑا آگے تشریف لے گئے تو ایک شخص تھا جو ندی کے پانی کے اندر ہی اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا اور اپنے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سنوار رہا تھا۔ تو آپ نے اپنی کنگھی اور شیشہ بھی توڑ دیا اور فرمایا جب ندی کے صاف پانی کے اندر چہرہ دیکھا جا سکتا ہے اور اپنی انگلیوں سے اپنے بالوں کو سنوارا جا سکتا ہے تو پھر کنگھی اور شیشہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اسی طرح آپ جب واپس دنیا میں تشریف لائیں گے، آسمانوں سے زمین پر نزول اجلال فرمائیں گے، تو اس وقت آپ شادی کریں گے، نکاح کریں گے، آپ کی اولاد ہوگی، اور پھر آخر کار زمین پر ہی آپ دفن ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں جو جگہ خالی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں دفن کیے جائیں گے۔